حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں، لأبی بکر صدیق انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر آپ کو رب العالمین نے جہنم کی آگ سے نجات دی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی لقب عتیق ہے اور اسی طرح صدیق بھی ہے۔ اور کنیت، اس کے بارے میں علماء اکرام کے دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی ابو بکر کنیت تھے، یہ وصفی ہے، اور دوسرے علماء اکرام فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ کنیت تھے، نسبی ہے۔ بہرحال دونوں کا خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ کنیت تھے، یہ وصفی ہے، جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی کنیت وصفی ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ یہ بھی کنیت وصفی ہے، تو اسی طرح ابو بکر بھی یہ کنیت وصفی ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں جس طرح سیرت حلبیہ والا اپنے جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ لابتکارہ الخصال الحمیدہ، جس کی جتنے بہترین جو دین کے کام میں اچھے کاموں میں سب سے پہل کرنے والا وہ حضرت ابو بکر ہے، اس لیے ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں، اور وہ یہ دلائل لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ کنیت وصفی نہیں بلکہ کنیت نسبی ہے، اور کنیت نسبی ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ علامہ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں، فرماتے ہیں ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کے معنی ہے بکر کی باپ، یعنی بکر کی باپ حضرت ابو بکر کی باپ، یعنی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اصل میں انہوں نے عجیب نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی 6 اولاد ہیں، اور 6 اولاد میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ان میں سے کسی کا نام بکر نہیں، پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور وہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے 3 بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے اور محمد ہے، یہ 3 بیٹوں میں بکر نامی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح بیٹیوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں۔ نہ بیٹوں میں بکر نامی کوئی ہے نہ بیٹیوں میں بکر نامی کوئی ہے، پھر کیوں حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا ہے؟ وہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافرہ لونڈی سے نکاح کی تھی۔ وہ ایک کافرہ لونڈی وہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ پہلے خاوند سے اس کی ایک بیٹا تھا، اس کی ایک بیٹے کا نام بکر تھا، اس لونڈی کو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس بکر کے نام کی وجہ سے اس لونڈی کو لوگ ام بکر کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی ام بکر سے نکاح کی، جب نکاح کیا زمانہ جاہلیت میں، نکاح کے بعد ابو بکر صدیق کے گھر میں وہ لونڈی اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ بھی اپنے ماں کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ، وہ لونڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، تو اس لونڈی کو لوگ ام بکر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر کے نام سے اسی وجہ سے اسے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹا سوتیلی بیٹا تھا اس کی، لیکن اسی کی نام کی وجہ سے لوگوں میں کنیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر کے طور پر مشہور ہو گیا۔